السلام علیکم، میرا نام ندیم خلجی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی خاص ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ایک سوال بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ علماء کرام پر تنقید کون لوگ کرتے ہیں؟ دوبارہ سنیں، علماء کرام پر تنقید کون لوگ کرتے ہیں؟ علماء کرام پر کیچڑ کون لوگ اچھالتے ہیں؟ تو اس سوال کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ علماء کرام کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کرام کے اندر لاکھ غلطیوں کے باوجود، ان کے اندر لاکھ کوتاہیوں کے باوجود، بے شک ان میں بہت سی برائیاں ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ یا نبی نہیں ہے۔ ان سب برائیوں کے باوجود بھی اگر آج ہماری زندگیوں میں دین ہے، اگر ہماری زندگی میں تھوڑا بہت جو دین باقی ہے، تو وہ انہی علماء کرام کی وجہ سے ہے۔ تو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے ایک ہمارا ملک ہے اور اس کی ایک فوج ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں سے اگر ہم اپنے ملک سے فوج کو نکال دیں، وہ ہمارے محافظ ہے نا فوج، اس فوج کو نکال دیں تو بتائیں پیچھے کیا بچے گا؟ سیم اسی طرح اگر ہم اپنی زندگیوں سے علماء کرام کو نکال دیں تو سوچیں ہمارے ایمانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ تھی بات۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل جو سوال کی طرف۔ وہ سوال یہ ہے، پھر وہ سوال کہ ان پہ تنقید یا کیچڑ کون اچھالتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ تنقید سے مراد مثبت تنقید نہیں ہے۔ مثبت تنقید کرنا بالکل آپ کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے۔ یہاں مراد نیگیٹو اس پہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں، منفی تنقید کہہ لیں، یا اس پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء کرام کو بدنام کریں۔ تو میرے نزدیک دو طبقات ہیں جو کہ علماء کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو ہمیشہ تختہ مشق بناتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے وہ سیکولر طبقہ ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ جو سیکولر جو ہوتے ہیں یہ اسلام سے بیزار لوگ ہیں۔ ان کا مطلب ہی یہ اپنے آپ کو لبرل کہلواتے ہیں۔ لبرل مطلب آزاد، کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، ہم کسی قانون کو، کسی اسلام کو، کسی مذہب کو ہمارے درمیان میں نہیں آنے دیتے، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو وہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو ویسٹ سے، مغرب سے کیا ہیں، بہت ہی مروب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہیں، جن کو اپنے ہی مذہب کے اندر، اپنے دین کے اندر کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ یقین میں یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اصل میں اسلام کو ہی نعوذ باللہ حقیر سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جدت نہیں ہے، اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، پرانا ہو چکا ہے، اب اس کے موجودہ جو حالات سے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اپنی اس کی خبث کو جو کہہ لیں، اس کو مٹانے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب ڈائریکٹ اسلام پہ تنقید تو نہیں کر سکتے، کس پہ تنقید کریں گے؟ علماء کرام پر۔ وہ علماء کرام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ایک ایسے واقعے کے انتظار میں ہوں گے، کوئی ایسے واقعے کی کہ ہم اس واقعے کو لے کر کہ ہم پورے پھر علماء کو بدنام کرتے ہیں، پھر اس اسلام تک کو بدنام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ طبقہ۔ یاد رکھیں، جو بندہ کسی ایک واقعے کو پکڑ کر وہ پوری اس پہ سوسائٹی پہ، پوری جماعت پہ، پورے اس پہ جو پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ اصلاح نہیں کر رہا ہوتا، وہ فسادی ہوتا ہے، وہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو سیم یہی ان کا کام ہے سیکولر طبقے کا، انہوں نے ہر حال میں علماء پہ تنقید کرنی ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ بھی ہمارے اندر سے ہی ہے، وہ طبقہ ہے فرقہ پرست۔ یاد رکھیں، فرقہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، چاہے جتنے فرقے ہو جائیں، 10 15 20، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکتبہ فکر کہہ لے فرقے کو، مسلک کہہ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرقہ پرست ہونا بہت بری بات ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، میں ہی محب رسول ہوں، میں ہی ہمارے علماء ہی علماء حق ہے، باقی سب علماء سو ہیں، باقی سب گستاخ ہیں، باقی سب بدعتی ہیں۔ تو یہ جو چیز جو آتی ہے نا کہ میں سچا باقی سب جھوٹے، اس کو کہتے ہیں فرقہ پرست۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں کسی عالم کو غلط کہتا ہوں، کسی دوسرے فرقے کے، وہ میرے عالم کو غلط کہتا ہے، کوئی کسی اور کو کہتا ہے، وہ بچتا کون ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے کو علماء سو کہیں گے، گستاخ کہیں گے، بدعتی کہیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، کسی کو کوئی کیا کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ چیزیں بتائیں ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم جانے انجانے میں دشمن کے کیا بن رہے ہیں، اللہ کار بن رہے ہیں۔ ان دشمن کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم سے لڑنے کی، ان کو پتہ ہی آپس میں لڑ بھیڑ کے مر جائیں گے۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف اپنے فرقے کی وہ کرنی ہوتی ہے، اپنے فرقے کا دفاع کرنا ہوتا ہے، باقی سب کو غلط کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی غلط ہیں۔
یہ لوگ جو علماء کرام پہ تنقید کرتے ہیں۔ ایک آخری بات، بہت اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں، آخری بات یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے جو علماء کرام ہیں ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، قدر نہیں کریں گے، ملک میں امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سوچیں، اگر ان علماء کرام کی اتنی اہمیت ہے تو وہ ہستیاں وہ قابل قدر ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہے، اگر ہم ان پہ کوئی توہین کریں گے، ان پہ تبرہ کریں گے، ان کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالیں گے، تو مجھے بتائیں امن کیسے آئے گا؟ فتنہ فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی میری بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک چھوٹی سی ان علماء کرام کو اگر ہم آپس میں جو فرقہ ہم کہہ رہے ہیں، اگر ہم یہاں اس کا اتنے افیکٹس ہیں، اثرات ہیں، تو سوچیں اگر ہم ان ہستیوں پہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، وہ دوست ہیں، ہمارے لیے ساری عظیم ہستیاں برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، اگر ہم ان پہ ہم یہ کریں گے تو بتائیں ملک میں امن ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو میرے بس یہی بات تھی، یہی بات آج آپ کو سمجھانی تھی۔ علماء کرام کی قدر کریں، صحابہ کرام کی قدر کریں، اہل بیت کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔